ایک ہی گھر کے 5 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے، 5 افراد کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، قتل کرنے والا کوئی اور پھنسایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ کیس میں کچھ حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ پہلے نشہ پلایا گیا، پھر گلا دبایا گیا اور پھر سر میں گولیاں مار کے مار دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والی 4 سالہ تسمیہ نے آخری گھنٹے کی کہانی سنا دی ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب مسٹیریس قسم کا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے بہاولپور میں، جہاں پر ایک ہی گھر میں 5 لاشیں ملنے کے کیس میں دل دہلا دینے والی تفصیلات اس وقت سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ 3 دسمبر کو بہاولپور کی ایک نجی ہاؤسنگ کالونی نے ایک گھر سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں وہاں سے ملتی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کے 3 بیٹے شامل تھے، جبکہ ایک 4 سال کی بچی جو ہے وہ زندہ مل گئی تھی، جو کہ کبرڈ میں بند تھی۔ بہاولپور پولیس کے مطابق واقعے کے روز بچے اسکول نہیں گئے تھے۔ کاشف نے نشہ آور جو دوا ہے دودھ میں ملا کر بچوں کو دی۔ کاشف جو ہے وہ ان کا باپ ہے، جس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی کہ ابھی پولیس کی انویسٹیگیشن میں وہ کہتے ہیں کہ جی کاشف نے باپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کاشف بلوچ نے بے ہوش ہونے پر ایک بیٹے کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا۔ 4 سالہ تسمیہ کو تکیے سے مارنے کی کوشش کی، وہ بے ہوش ہوئی تو ملزم نے اسے مردہ سمجھ لیا۔ دونوں بڑے بیٹوں اور بیوی نے بے ہوشی کے باوجود مزاحمت کی تو انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ملزم نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار لی ہے۔ گھر سے نشاور ادویات جو ہیں اس کے ریپر ملے ہیں۔ ملزم کاشف بلوچ نے گولی کی آواز دبانے کے لیے تکیے اور کپڑوں کا استعمال کیا۔ پولیس کے مطابق بچ جانے والی 4 سالہ تسمیہ نے بھی پولیس کو حقائق بتائے ہیں اور ملزم کاشف بلوچ کے فنگر پرنٹس بھی وہاں سے ملے ہیں، جو کہ پسٹل سے ملنے والے فنگر پرنٹ سے میچ کر لیے گئے ہیں۔ ملزم نے بیوی بچوں کو کس بنا پر جو ہے وہ قتل کیا، اتنا خوفناک عمل جو ہے وہ کیا گیا، اس کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس، فیملی ممبر، سارے لوگ جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ تو بہت ٹھیک تھا، معاملات تو بالکل ٹھیک تھے، تو پھر اچانک سے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ چیزیں تو بڑی سکون سے چل رہی تھیں، کوئی پیسوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی اور معاملات بھی نہیں تھے، تو یہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی بنا پر جو ہے کہانی سنائی گئی کہ قتل جو ہے اس شخص نے کیا؟ اب دیکھیں، جس پر الزامات لگا رہے ہیں کہ باپ نے ہی پوری فیملی کو ختم کر دیا اور اس کے بعد مار دیا، تو اس باپ نے، اس لڑکے نے، اس کے بچوں نے اور بیوی نے اوپر سے آ کے تو بیان دینا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے۔ 4 سال کی بچی تو بڑی معصوم ہوتی ہے، اس کو ڈرا دھمکا کے وہ ویسے 2 دن ٹراما میں رہی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ دلوائی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کاشف نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی کوئی وجہ جو ہے اگر دیکھی جائے تو سامنے نہیں آتی۔ مطلب ایک دم، ہاں، ایک نیریٹو ان کے بھائی نے بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ لوگوں کے کہنے پہ آ کے دوائیاں کھاتا تھا اور جو ڈاکٹر سے کبھی رجوع نہیں کیا، تو یہ نیریٹو اسی دن بلٹ اپ کر دیا تھا کہ دوائیاں کھاتا تھا، لیکن پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جی وہ ٹھیک تھا، بالکل اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ کہانی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا قدم، اپنی پوری فیملی کو تباہ کر دینا، بچوں کو، معصوم چھوٹے بچوں کو مار دینا اور خود کو بھی مار دینا، تو یہ وجہ تو اس وقت کوئی بھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مشکوک افراد اور رشتہ داروں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ شواہد اکٹھے کر کے جو ہے وہ PFAS کو بھیج دیے گئے ہیں۔ جس اینگل سے کاشف کو گولی لگی ہے، ایسے خود کو گولی مارنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ پولیس اس وقت اس رائے پر کیوں پہنچ گئی ہے، پولیس نے اسٹیٹمنٹ کیوں دے دیا ہے۔ ابھی اس کیس کو مزید اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ جس اینگل سے جو کاشف کو گولی لگی ہے، ایسے گولی جو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ خود کو مارنا مشکل ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ قتل کرنے کے بعد اس کو کاشف پر ڈالنے کے لیے یہ سارا کا سارا ایک پلانٹڈ جو ہے وہ چیز کی گئی ہو، کہ انگلیوں کے نشان جو ہے کاشف کے مرنے کے بعد گن پہ، پسٹل پہ لگا دیے گئے ہوں، اور نشہ آور ادویات جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی ہوں، اس کے ریپرز کھول کے ڈال دیے گئے ہوں۔ کیس کی تفتیش ابھی جاری ہے اور 4 سالہ بچی کے بیان کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو حتمی بیان کے طور پر نہ سامنے رکھنا چاہیے اور نہ ہی پیش کرنا چاہیے، کیونکہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، تھوڑا زیادہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ جب سب کچھ آل فائن نظر آئے اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دم سے نکل کے سامنے آ جائے، پلیٹ میں رکھ کے، اتنے لوگوں کا قتل پلیٹ میں رکھ کے سامنے آ جائے، تو اس کے پیچھے کافی بڑے محرکات بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پلاننگ بھی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ تو معاملات اتنے ہیں کہ جو سمپل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سمپل اتنا لگ نہیں رہا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا سمپل ہے جتنا بنایا جا رہا ہے۔